بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تساں میزبان محمد شاہزیب بگ دا وی تساں ایک نئی ویڈیو حاضر ہوں امید کرنا ہے کہ تساں سارے بھین بھرا ٹھیک ہو سو الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہاں اج ہے جی جمعے کا دیہڑا ویسے تو جمعے تقریباً 12:30 پونے 1 بجے اساں اچھے ہونے ہیں مسجد وچ لیکن اس ٹائم 12:15 کا ٹائم ہونا پیا اج تے ایک چھوٹی جی محفل ہے اس وچ دستار بندی ہے پرویش زین تھا پڑھنا کوٹلی تو بلونگ کرنا کہ ایک بندہ اتنے اپنے گھر تو دور رہی تے قرآن پاک حفظ کرنا ایک بہت بڑی فضیلت ہے تے اس نے سلسلے چ ایک چھوٹی جی محفل ہے اور خصوصی خطاب ہے قاری رفیق صاحب نا تو وہ اگے مزید چلتے تسیں ویڈیو دسنے ہیں تو امید ہے تسیں کہ ویڈیو پسند آئی اگر ویڈیو پسند آئی ویڈیو کی لائک کرو چینل کی ضرور سبسکرائب کرو تاکہ اچھی والیاں مزید اچھی ویڈیوز تسیں تک پہنچ سکن آج جمعہ مبارک کے موقع پر خصوصی خطاب منظور نظر آستانہ عالیہ کے باہر شریف محترم المقام ڈاکٹر اخلاص و محبت جناب قاضی محمد رفیق صاحب فرمائیں گے خطبہ جمعہ مبارک عربی و نماز جمعہ مبارک کی امامت قاضی نور محمد صاحب فرمائیں گے نماز جمعہ مبارک کی تکمیل کے بعد طالب علم ادارہ رضا محمد زین والد محمد حسین مرحوم کھٹ گجرا کی قبلہ قاضی صاحب مستعبندی فرمائیں گے میں محترم المقام قاضی محمد رفیق صاحب کا اپنی طرف سے اور مسجد کمیٹی کے صدر حاجی محمد رزاق صاحب ممبران حاجی عاشق صاحب چودھری ظفر صاحب چودھری محمد ریاض صاحب اور حاجی محمد نواز صاحب یو کے کی طرف سے دل کی اتھاہ رحمت سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور قبلہ قاضی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے موائد حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سمین جی وقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ایک تو جمعہ کا بابرکت دن ہے یوم عید بھی ہے یوم سعید بھی ہے اور پھر رجب شریف کا مہینہ بھی ہے
اور جب یہ مہینے کا چاند طلوع ہونے کے قریب آیا تھا تو میرے مصطفیٰ کریم زبان نبوت سے ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے مالک و بلغنا فی رمضان، اے مالک ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، برکت عطا فرما، اور اسی برکت کے صدقے ہمیں رمضان تک پہنچا دی، کیونکہ رمضان تو وہ عظمت، شان اور مقام والا مہینہ ہے۔ اور پھر رجب کی جو خاص بات ہے جو ہمارے قلوب و اذہان کو منور بھی کرتی ہے اور اپنے محبوب کے مقام، عظمت اور مرتبے کا بھی ہمارے سامنے ایک چیز واضح ہوتی چلی جاتی ہے، اور جو آنکھوں پر پردے پڑے ہوتے ہیں وہ پردے خود بخود ہٹتے چلے جاتے ہیں کہ اس میں اللہ جل مجدہ نے اپنے محبوب کو معراج اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ میرے نبی طائف کی سرزمین پر جاتے ہیں، دیکھا کہ مکے والے اس طرح اسلام کی تبلیغ کو قبول نہیں کر رہے، جو مسلمان ہوتا ہے اس پر جبر، استبداد، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے قدم طائف کی سرزمین کی طرف بڑھا دیے کہ طائف میں دیکھیں لوگ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہ قبول کر رہے ہیں، اللہ کی توحید پر ایمان لا لیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم طائف کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، اور پھر وہ چیز جو سلوک انہوں نے میرے مصطفیٰ کریم کے ساتھ کیا وہ ہماری زبان بیان کرنے سے بھی قاصر ہے۔ پھر وقت آیا جب اللہ نے اتنی آزمائش سے گزار دیا، اتنی آزمائش سے ہمیں تو تھوڑی سی دھوپ میں کھڑا ہونا پڑے تو پریشان حالی سامنے آ جاتی ہے، تھوڑی سی تکلیف دین کے راستے میں آ جائے تو پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، قبول نہیں کرتے۔ ہم آسان پسند لوگ ہو گئے، تن پسندی ہم میں آ گئی ہے۔ لیکن وہ مسلمان جنہوں نے شروع میں کلمہ میرے مصطفیٰ کریم کی دعوت پر پڑھا، اللہ کی توحید پر ایمان لائے، ان کی ذرا ابتدا دیکھیے، غریب لوگ تھے لیکن اتنی کاملیت تھی سینے میں ایمان کی، کیونکہ نگاہ مصطفیٰ وہ کمال کر چکی تھی کہ ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں، سارا ظلم، سارا جبر انہیں اللہ کے راستے سے نہیں ہٹا سکا، ایمان کامل ہوتا چلا گیا۔ تو محبوب نے جب دعوت دی طائف کی سرزمین پر طائف والوں کو، تو انہوں نے جو سلوک کیا، میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میرا محبوب ایک فقط توحید کے لیے، لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کے قریب لانے کے لیے، کوئی بتوں کو پوج رہا ہے، کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے۔ ایک خدا لوگوں کے ذہن سے نکل چکا ہے، ایک خدا کی تعلیم سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، ایک خدا پر ایمان ختم ہو گیا، اور اس قدر شرک آ گیا لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے قلوب میں، لوگوں کے اذہان میں، کہ اللہ رب العزت نے ایسے میں جو کرم کیا اس انسانیت پر کہ محبوب کریم کو مبعوث فرمایا، اعلان نبوت ہوا، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچنا شروع ہوا۔ لیکن طائف کی سرزمین پر جا کر جب وہ ظلم، وہ زیادتی جو وہ کر سکتے تھے، جو سلوک وہ کر سکتے تھے، ایک وقت آیا محبوب بیٹھے پریشان آلے، پاؤں لو لہان ہیں، تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیج دیا۔ جبریل امین پہنچے ذرا میرے نبی کی رحمت کو دیکھیے، میرے نبی کے کرم کو دیکھیے، میرے نبی رؤوف، میرے نبی رحیم۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، ساتھ فرشتے کو بھیج دیا جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ ارشاد فرماتا، اللہ چاہتا تو خود بھی کر سکتا تھا نا، اللہ چاہتا تو پہاڑ کو گرا سکتا تھا، اللہ چاہتا انہیں تباہ کر سکتا تھا، اللہ چاہتا ان کو نیست و نابود کر سکتا تھا۔ اللہ نے پتھر برسائے امتوں پر، آسمان کی طرف سے پتھر برسے، اللہ نے آگ برسائی، آسمان کی طرف سے آگ برسی، اللہ نے جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا، ان کی زمین کو اوپر نیچے کر دیا، تباہی بربادی کر دی، زلزلہ آ گیا۔ لیکن یہاں بات اور ہے، یا اللہ کا قرآن کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آزمائش ہے، ایک طرف پاؤں لو لہان ہے، جسم زخموں سے چور ہے، فرشتہ آ گیا، جبریل پہنچے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب یہ فرشتہ ہے، حکم دیجئے۔ اب یہاں دو باتیں، اب کس کو اللہ حکم فرما رہا ہے؟ اپنے محبوب کو، محبوب تیرا اختیار ہے، محبوب تیرا اختیار ہے، تمہیں مختار بنا کے بھیجا ہے، میں خود کر سکتا تھا لیکن بات تیری ہے، تیرے مقام اور مرتبے کی ہے، تیری رحمت کی ہے، ایک طرف تیری رحمت ہے، ایک طرف میرا جلال ہے، نہیں جلال رحمت پر حاوی نہیں ہو سکتا، آج ذرا تیری زبان سے جو نکلے گا یہ
فرشتہ اس حکم کو پورا کرے گا، اس حکم کو پورا کرے گا، تجھے اختیار دے رہا ہوں، مختار ہے میرے مصطفیٰ کریم، مت انکار کرو اس بات سے۔ اللہ کا نبی چاہے تو جنت عطا کر رہا ہے، کس کو عطا کر رہا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں صدیق تو جنتی ہے، کہا میرے نبی نے دیکھا، اختیار ہے جنت تقسیم کرنے کا۔ میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں ارے صدیق تو جنتی، ارے عمر تو جنتی، عثمان تو جنتی، علی تو جنتی، عشرہ مبشرہ سب کے نام لے کر میرے نبی جنتی فرما رہے ہیں۔ میرے نبی بیٹھے باغ میں، دستک ہوئی دروازے پر، باغ کے دروازے پر، سرکار بیٹھے ہیں۔ اور صحابی عرض کرتے ہیں سرکار نے جو باغ کی منڈیر تھی نا، اس سے نیچے اپنی نبوت والی ٹانگیں پھیلا کر میرے نبی بیٹھے، ٹانگیں نیچے کر کے بیٹھے۔ دستک ہوئی، میرے نبی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، کون آنے والا آ رہا ہے؟ اس صحابی سے ارشاد ہوا جاؤ دروازے پر، دروازے کو کھولو، جو آ رہا ہے اسے جنت کی بشارت دے دو، جنت کی بشارت دے دو۔ ارے دروازہ کھلا، سامنے کون کھڑا ہے؟ ارے امت میں سب سے افضل میرے صدیق اکبر کھڑے، خلیفہ بلا فصل، امیر المومنین سامنے کھڑے۔ وہ صحابی ارشاد فرماتے کہ میں نے عرض کی ان کی بارگاہ میں، آئیے ذرا آپ کے نبی آپ کو جنت کی بشارت دے رہے۔ صدیق اکبر خوش ہو کر پہنچتے اپنے نبی کی بارگاہ میں، پھر دستک ہوئی، میرے نبی نے فرمایا جاؤ اب ذرا سوچئے، ادھر فقط جنت کی بشارت ہے، صدیق کے لیے جنت کی بشارت۔ کیوں؟ صدیق نے اپنا وقت پورا کرنا ہے، جب میرے نبی کی عمر کے برابر عمر ہوتی ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے۔ ادھر آئیے ذرا، آنے والا آ رہا ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی نگاہ دیکھ رہی ہے۔ ارشاد ہوا جاؤ، آنے والے کو فقط جنت نہیں شہادت کی بھی بشارت ہے۔ کب شہادت ہوئی میرے عثمان کی؟ پہلے صدیق کا دور، پھر عمر کا دور، پھر عثمان کا دور، دور گزار کے شہادت کے مرتبے پر پہنچتے۔ کہا جاؤ دروازہ کھلا، سامنے کون ہے؟ عثمان کھڑے۔ صحابی عرض کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں، میرے نبی کا فرمان ہے ارے جنت کی بھی بشارت، شہادت کی بھی بشارت، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دو عثمان سے کہ بڑی مشکلات سے تو گزرے گا۔ وہ نبی طائف کی سرزمین، اللہ کا فرشتہ آیا جبریل، کہا یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، محبوب کہو حکم دو، یہ پہاڑ کو گرا کر طائف کو تباہ و برباد کر دے گا۔ دیکھیے ادھر نبی کی رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ادھر پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، قربان جائے اپنے نبی پر۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے نہیں، سبحان اللہ، اور میرے نبی نے فرمایا مجھے یقین ہے نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ ان کی پشتوں سے، ان کے سلبوں سے، ان کے رحموں سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو تیرے نام لینے والے ہوں گے، جو تیرا نام لینے والے ہوں گے۔ وہ وقت آیا، طائف کی سرزمین سے واپس آئے میرے مصطفیٰ کریم، تو اللہ نے وہ کرم کیا رجب میں، آئے جبریل امین، عرض کیا رسول اللہ یا حبیب اللہ آئیے ذرا، رب اپنی بارگاہ میں یاد فرما رہا ہے۔ کمال کی یاد ہے، محبوب سوئے ہوئے جگایا، براق کھڑا ہے، آئیے ذرا اس براق کی رفتار کو دیکھیے۔ براق کہاں سے آیا؟ جنت سے آیا۔ کس کے لیے آیا؟ میرے محبوب کے لیے آیا۔ سرکار نے قدم رکھا، کس نے لگام تھامی؟ سوچیے تو ذرا، اللہ کے دو فرشتے آئے ہوئے ہیں، ایک جبریل آیا رکاب کو تھام لیا، ایک آیا لگام کو تھام لیا۔ ارے وہ تو براق ہے، وہ تو پروں پر اڑ رہا ہے۔ قدم میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جہاں نگاہ جاتی تھی وہاں براق قدم رکھتا تھا۔ میری اور آپ کی نگاہ موسم صاف ہو تو آگے دیکھے تو پتہ نہیں کتنے سو ہم دیکھ سکتے ہیں نا، لیکن وہ تو نگاہ نبوت ہے، جہاں تک نظر پڑتی ہے براق کا قدم پڑتا ہے۔ آئیے ذرا، میرے محبوب سوار ہوئے، سرکار نے کیا فرمایا؟ ہمارا ایمان ہے نا اللہ کے نبی زندہ ہے، ایمان ہے ہمارا اللہ کے نبی زندہ ہے، جہاں چاہے جا سکتے ہیں۔ آئیے ذرا، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ میں جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، موسیٰ کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کون پڑھتا ہے؟ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، زندہ ہی پڑھتا ہے نا۔ پہنچے بیت المقدس میں، میرے نبی نے فرمایا سواری کو باندھ دیا، جہاں انبیاء کی سواریاں باندھی جاتی تھی۔ بیت المقدس میں تو کون صفے باندھ کر کھڑا ہے؟
انبیاء کھڑے ہیں نا, کوئی اور بھی نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے, کوئی مخلوق میں سے نہیں ہے, نورانی مخلوق ہے. جبریل امین آئے ساتھ میرے نبی کے, سارے انبیاء نے صفیں باندھی کھڑی ہیں. ارے پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ہوا جو افضل سب سے بنانے کے لیے اللہ نے میرے محبوب کو پیدا کروایا. سبحان اللہ. مسلح امامت خالی, انبیاء نے صفیں باندھی ہے. زندہ ہے تو صفیں باندھ رہے ہیں نا, زندہ ہے تو صفیں باندھ رہے ہیں نا. کھڑا کون ہے؟ میرے محبوب. محبوب آئے, جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مقام آپ کا ہے, امام الانبیاء ہے آپ, قائد المرسلین ہے. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ہم نے نماز پڑھائی, انبیاء نے صفیں باندھی, سرکار امامت فرمائی. آئیے ذرا موسیٰ قبر میں, آئیے ذرا موسیٰ بیت المقدس میں, آئیے ذرا اوپر چلتے ہیں. ارے جب وہاں پہنچے چھٹے آسمان پر تو پھر موسیٰ کھڑے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. موسیٰ کھڑے ہیں نا, قبر میں موسیٰ, بیت المقدس میں موسیٰ, چھٹے آسمان پر موسیٰ, ساتھ میں کہہ لیں, چھٹا کہہ لیں. ارے بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ابراہیم علیہ السلام. ارے وہ نبی قبر میں نماز پڑھ رہا ہے, زندہ ہے. وہ نبی بیت المقدس میں آیا, زندہ ہے. وہ نبی ساتھ میں چھٹے آسمان پر پہنچا, زندہ ہے. ارے دنیا والوں میرا نبی زندہ ہے. جہاں چاہے قدم اٹھے تو پہنچ سکتا ہے. اوپر جاتے ہیں, پھر وہ تحفہ اللہ نے ہمیں عطا کیا, وہ تحفہ جس کو میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین, کہ نماز تو مومن کی معراج ہے. نیچے آتے ہیں, آئیے ذرا سدرۃ المنتہا پر پہنچے نا, حدیث مبارکہ کو اٹھائیے, پہنچے. جبریل رکے نا جبریل. میرے محبوب نے فرمایا جبریل آؤ ذرا آگے چلتے ہیں. جبریل نے کیا کہا یا رسول اللہ بال کے برابر پر آگے چل, آگے نکل گیا تو یہ نورانی پار کہتے ہیں. جبریل کے 600 نورانی پار ہے, جیسے اوپر سے نیچے, نیچے سے اوپر جاتے, وہی لے کر آتے, انبیاء کے پاس آتے. کہ یا رسول اللہ یہ نورانی پر, یہ تو آپ کا سب کا عقیدہ ہے نا, فرشتے نور ہیں. آئیے ذرا فرشتوں کے نور سے اعلیٰ کون ہے؟ ہم کہتے ہیں میرے نبی نور, ہم کہتے ہیں میرے نبی بشر, انسانی لباقے میں اللہ نے بھیجے, دنیا کو فیض دینا تھا, دنیا مخلوق خدا کو اپنی بارگاہ میں جھکانا تھا. یہ پیشانی سجدوں کے لیے ناواقف ہو چکی تھی. یہ بت تھے 360 بیت اللہ میں, بیت اللہ کو پاک کرنا تھا. ارے آئیے, جبریل رک گئے کہ عرض ہوئی یا رسول اللہ بال برابر آگے نہیں جا سکتا. ارے آگے کون جا رہا ہے؟ سبحان اللہ. کون جا رہا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا جا رہے ہیں, نہیں جا رہے ہیں؟ ارے براق بھی ختم ہو گیا, براق تو نیچے رہ گیا, براق کی تو بات ہی نہیں ہے. جبریل جا رہے ہیں, رک کے آگے کہتے ہیں میرے نبی رف رف جو بھی ہے جیسا بھی ہے, نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے. اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے, شرف باریابی سے اللہ مشرف فرماتا ہے, اللہ نوازوں کا تحفہ دیتا ہے. آئیے ذرا نیچے آئے, موسیٰ علیہ السلام کھڑے. سبحان اللہ. ہم وسیلے کے قائل ہیں نا, اللہ کے نبی کا وسیلہ بھی پیش کرتے ہیں, نماز کا وسیلہ بھی پیش کرتے ہیں, قرآن پڑھ کے وسیلہ بھی پیش کرتے ہیں, اللہ کے ولیوں اللہ کے دوستوں کا وسیلہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. آئیے نماز 50 نمازیں, نیچے آئے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا لے کر ہے اللہ کی بارگاہ سے؟ کہا جی 50 نمازیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشکل, 2 تھی نہیں پڑھ سکے, 3 تھی نہیں پڑھ سکے, واپس جائیے. اب جبریل بھی نہیں, رف بھی نہیں ہے, اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. تو کتنی بار گئے میرے نبی؟ 45 معاف ہوئی نا, 9 ضربے 5 کرے 9 بار گئے. اب اوپر جا رہے میرے مصطفیٰ کریم اللہ کی بارگاہ میں. ارے نہ رف ہے نہ کوئی اور سواری ہے, ایک محبوب ہے, ایک خدا کی ذات ہے. جانے والا کون ہے؟ میرا نبی ہے. بھیجنے والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہے. کیوں بھیج رہے ہیں؟ ارے سفارش کر رہے ہیں میری اور آپ کی کہ جائیے ذرا نمازیں کم کرائیے, امت نہیں پڑھ سکے گی. ارے 9 بار میرے نبی جاتے ہیں. ارے وہ نبی, ارے اس کے مقام اور مرتبے کو تو اپنے برابر کہہ کے کہتا ہے کہ اللہ کا نبی میری طرح ہے. تو قدم تو اٹھا کر مجھے دکھا دے. 2 قدم اٹھاؤ ذرا, دونوں اٹھاؤ ذرا, ایک کو رہنے دو. تو کھڑا نہیں ہو سکتا, اوپر نہیں جا سکتا. ایک مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. میرا عقیدہ ہے میرا نبی زندہ ہے, میرا عقیدہ ہے میرا نبی نور ہے. میرا جو مصطفیٰ ثابت کر رہی ہے. موسیٰ کھڑے ہیں,
جب 45 بار ہوئی پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اب مجھے حیا آتی ہے، امتی میرا ہو 5 نہ پڑے، اللہ نے کرم کیا، کہا محبوب 0 اڑانا ہے، 5 رہ جائیں گی، 5 پڑے گا 0 لگا دوں گا، 50 کا ثواب عطا کر دوں گا۔ یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں معراج کی شب عطا فرمایا۔ فقط وضو کر لیجئے، وضو۔ میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، امت کی پہچان کیا ہوگی؟ قیامت کو تو 120 صفحے ہوں گی امتوں کی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، ہر نبی کی امتیں ہیں۔ یا رسول اللہ پہچان کیا ہوگی؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کریں گے تو اعزاز چمکیں گے نا، وضو کریں گے اللہ اکبر کی صدا کانوں میں پڑے گی، قدم اٹھیں گے نماز کے لیے، وضو کریں گے تو اعزاز چمک بنے گی، جب اعزاز چمکیں گے تیری پہچان بنے گی۔ پہچان کیا بنے گی؟ کہ محمد الرسول اللہ کہنے والا میرے نبی کا امتی ہے، اور اس پہچان کو قائم رکھو، وضو کرو، نماز پڑھو، یہ تحفہ معراج ہے، یہ تیرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا بندہ جب وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ کے گناہ معاف، کلی کرتا ہے، کلی کے گناہ فارغ، ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک کے گناہ صاف، ارے منہ دھوتا ہے، ارے مسح کرتا ہے، کونیوں کو دھوتا ہے، پاؤں کو دھوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا وضو کر کے فارغ ہوتا ہے، ارے اللہ اس کے سارے جسم کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ وضو، وہ تحفہ معراج کا صدقہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ میرے نبی نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز، فجر پڑھی، ظہر تک کوئی چھوٹے موٹے کمی بیشی ہو گئی، جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، غیبت بھی کر لیتے ہیں، ارے چغل خوری بھی کر لیتے ہیں، ارے حسد بھی آ گیا، ارے بدگمانی بھی آ گئی، چھوٹے موٹے گناہ آتے چلے گئے، آئے ظہر کی نماز پڑھی، میرے نبی نے فرمایا ایک نماز دوسری نماز کے درمیان ہونے والے کبیرہ نہ کر بیٹھے تو ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ نمازیں 5 پڑھی، سارے دن کی ارے تھکاوٹ بھی دور ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی مل گئی، اور سرکار نے ارشاد فرمایا بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، ارے سو گیا، نیکی بھی نہ کی، ارے قرآن کی تلاوت بھی نہ کی، ارے کچھ بھی نہ کیا، ارے میرے نبی نے فرمایا آدھی رات کا ثواب ملتا ہے، ارے صبح اٹھا اللہ اکبر کی صدا کانوں میں پڑی، قدم آیا مسجد میں، نماز جماعت کے ساتھ ہو گئی، کوئی اور تو اللہ کی عبادت نہ کی، ریاضت نہ کی، ذکر نہ کیا، تلاوت نہ کی، تسبیح نہ کی، تحلیل نہ کی، رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، ارے صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، آؤ ذرا وہ اختیار والا نبی فرما رہا ہے، کہا تیری ساری رات اللہ عبادت لکھ دے گا، ساری رات کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا، اس لیے نماز پابندی سے پڑھا کرے۔ ارے اسی نبی کا فرمان ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جنت کا راستہ آسان چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا سلام کو عام کیا کرو، آپس میں سلام سلام سلام، السلام علیکم رحمت اللہ، سلام پھیلتا چلا جائے گا، اندر کی قدورتیں ختم ہوتی چلی جائیں گی، نفرت ختم ہوتی چلی جائے گی، محبت آتی چلی جائے گی۔ جب محبت آئے گی، امن آئے گا، سکون آئے گا، سلامتی آئے گی۔ پھر سرکار نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہو۔ اللہ نے مال دیا ہوا ہے سب کو، تو دیکھ لیجئے محلے میں کون غریب ہے۔ آج تو مہنگائی اتنی آسمان پر چل گئی ہے کہ عام آدمی تو عام آدمی ہے، مڈل کلاس بھی مشکل ہو گئی ہے، تو کچھ ایسے لوگ سفید پوش بھی ہوتے ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، وہ گھر میں بڑے تنگ ہوتے ہیں، آپ کو اللہ نے مال دیا، آپ ان کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں۔ ارے میرے نبی نے فرمایا صدقہ اس طرح دیا کرو کہ یہ دینے والا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو خبر نہ ہو یہ تیرا ہاتھ ہے، یعنی چھپا کر صدقہ دو۔ ایسے لوگوں کے لیے سرکار نے فرمایا جب ان کو صدقہ پہنچے گا، ارے وہ اللہ کا ذکر کریں گے، نماز پڑھیں گے، تسبیح و تحلیل کریں گے، ارے جب تک وہ صدقے کا اثر رہے گا اللہ تجھے بھی اجر عطا فرماتا رہے گا۔ میرے نبی نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ آئیے ذرا یہ محفل ہے، دستار فضیلت بھی ہے، ایک بچے نے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ میرے عثمان غنی ارشاد فرماتے ہیں اپنی اپنی پسند بتائے گی۔ میرے عثمان نے 3 چیزوں کو پسند فرمایا۔ پہلی بات تو میرے عثمان نے یہ کہی یا رسول اللہ پہلی پسند تو یہ ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔
قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، قرآن پڑھتا رہوں۔ ارے میرا رب کہتا ہے، میرے نبی نے فرمایا ایک بندہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، اللہ نے فرمایا میری بارگاہ میں دعا نہیں کر سکتا، ارے مجھ سے مانگ نہیں سکتا۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے اس قرآن کی برکت سے، اس تلاوت کی برکت سے میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مانگے نہ مانگے میں مانگنے سے بھی زیادہ عطا کرتا چلا جاؤں، مانگنے سے بھی زیادہ ہے۔ عثمان نے اپنے نبی کی بارگاہ میں دوسری پسند کیا بتائی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ بھوکوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا رہوں۔ وہ عثمان کنواں ہے، پانی کی تنگی ہے، ارے لے کر مسلمانوں کے لیے وقف ہے، ارے مجاہدین جا رہے ہیں مال خرچ کر کے، اسلحہ دے کر، ارے سامان حرب دے کر، وہ عثمان جنت خرید رہا ہے۔ تیسری بات میرے عثمان کہتے ہیں کہ جنہیں کپڑے میسر نہیں ہے میرا دل چاہتا ہے انہیں کپڑے پہناتا رہوں۔ تین چیزیں یاد رکھیے، یہ تین چیزیں جنت کے راستے کو آسان کرتی ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلائیے، ننگے جو ہے جنہیں کپڑے میسر نہیں انہیں کپڑے پہنا دیجئے۔ اللہ نے مال دیا ہوا ہے، دولت دی ہوئی ہے، اسودگی دی ہوئی ہے، تو تلاوت قرآن کریں۔ ارے جب یہ کام کرتے چلے جائیں گے میرے نبی نے فرمایا جنت کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا، آسان ہوتا چلا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، اللہ کیا عطا فرماتا ہے؟ اللہ دنیا میں گمراہی سے بچاتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا، شیطان ہمارے ساتھ ہے، وہ تو گمراہ کر رہا ہے، وہ آپ کا قدم نہیں اٹھنے دیتا نیکی کے لیے، وہ آپ کا قدم نہیں اٹھنے دیتا نماز کے لیے، وہ آپ کی آنکھ نہیں صبح کھلنے دیتا فجر کی نماز کے لیے، وہ آپ کو قرآن نہیں کھولنے دیتا پڑھنے کے لیے۔ یاد رکھو یہ وہ چیزیں ہیں ایک مسلمان کرتا چلا جائے۔ دیکھیے ذرا میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان، قرآن پڑھنے والا، قرآن سیکھنے والا، حافظ قرآن کا مقام اور مرتبہ تو اور اعلیٰ و عرفہ ہے، فقط قرآن سیکھ گیا، قرآن پڑھ گیا، میرے نبی نے فرمایا اللہ اسے دنیا میں گمراہ ہونے سے بچا لیتا ہے، گمراہ ہونے سے فقط یہ نہیں، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا پھر قیامت کو اس کو برے حساب سے بھی بچا لیتا ہے، برے حساب سے بھی بچا لیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو ایک حرف قرآن کا پڑھتا ہے اللہ اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور ایک نیکی کا اجر میرے نبی نے فرمایا 10 گنا تک ہے، 10 گنا تک۔ اور سرکار نے فرمایا الف لام میم ایک حرف مت سمجھو، الف اپنی جگہ، لام اپنی جگہ، میم اپنی جگہ۔ جب اتنی کرم نوازیاں ہیں تو ساتھ ہی ایک ارشاد اور میرے نبی نے فرمایا کوشش کرو اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ، کوشش کرو اولاد ناظرہ قرآن پڑھ جائے، نماز کا سبق پڑھ جائے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی دعا ہے ربی اغفر لی والی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ارے قرآن نہیں پڑھا تو دعا کیا کریں گے؟ نماز نہیں آتی تو دعا کیا کریں گے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ والدین جو اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں، مسجد آباد ہے، مسجد قریب ہے، کوئی اتمام حجت ہو گیا، اب آپ کا کام ہے انگلی پکڑے، بیٹی ہے بیٹا ہے مسجد پہ لے کر جائیں۔ ارے معلم صاحب ہیں، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے ہیں، قرآن پڑھ گئے، قرآن مکمل کیا، فقط ناظرہ، تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ ان والدین کی میرا رب بخشش فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے۔ ارے یہ تو وہ قرآن ہے کہ میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا ہے، قرآن سیکھنے اور سکھانے والا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے سب سے بہترین ارشاد فرمایا، دعا ہے۔ دیکھیں آج مجھے حاجی زمان صاحب مرحوم نے یاد آ رہے ہیں کہ ویران جگہ تھی، پتہ ہے آپ سب کو، انہوں نے تھوڑا قدم بڑھایا، اللہ نے کرم کیا، ایک مسجد فقط نہیں بنی، جامعہ مسجد بنی۔ آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں ایک نماز، آپ محلے کی مسجد میں پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ 25 گنا، اور آپ آگے اپنی جامعہ مسجد میں نماز پڑھی، میرے نبی کا فرمان ہے 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد بنی، پھر جامعہ مسجد بنی، پھر فقط جامعہ نہیں بنی، اللہ نے پھر ایک ولی کامل کی نگاہ کا صدقہ ہے جو بیٹھے کوٹلی کی سرزمین پر، نگاہ جدھر اٹھتی چلی گئی، قدم جس راستے سے گزرتے چلے گئے، مسجدیں بھی بنتی چلی گئی، نمازی بھی بنتے چلے گئے۔ ارے پھر وہ مسجد فقط مسجد نہیں، جامعہ مسجد بنی، پھر جامعہ مسجد نہیں، حفظ قرآن کا مدرسہ بھی قائم ہو گیا۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ کا مال ان بچوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ میرے سامنے حاجی عاشق صاحب بیٹھے، ایک وقت آیا انہوں نے کہا بچوں کا مدرسہ بنانا ہے، اب دوڑ دھوپ میں لگے رہے، میں اور حاجی صاحب بڑی کوشش کی، میں نے قبلہ جناب جی دعوت برکاتہ ملالیہ موجودہ ہمارے جناب جی، انہوں نے کہا مسجد مدرسہ بھی بنے، خوبصورت بنے، اور پھر بچیوں کو دین کی اور دنیا کی دونوں تعلیم ہونی چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں آپ کے سامنے وہ مورچہ، وہ قلعہ بن گیا جو آپ کے گھر میں آپ کے عقائد کی حفاظت کا مورچہ ہے۔ بچی قرآن پڑھ کے جائے گی، بچی دین کا علم پڑھ کے جائے گی، فقط خود نہیں اپنی پوری فیملی کو اس راستے پر لے کر چلے گی۔ مدرسہ بن گیا۔ آپ لوگوں کی آپ تعاون فرما رہے ہیں، آپ لوگ کبھی تو ایک کھانا دے رہا ہے، کبھی دوسرا کھانا دے رہا ہے، کبھی کوئی ہماری مائیں
رہی ہیں. تو یہ کس کا فضل ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے. یہ کس کا صدقہ ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے. اور کس کی نگاہ کامل کا صدقہ ہے؟ اس ولی کلہار کا صدقہ ہے. ایک قدم آئے تو ہماری زندگیوں کو بدل کے رکھ. حاجی صاحب سے دیکھ لیجئے آج جو لوگ میری کمیٹی جن کا انہوں نے نام لیا، جس طرح وہ مسجد کو آباد کر رہے ہیں، لیکن مسجد فقط کمیٹی سے نہیں، آپ لوگوں کے تعاون سے آباد ہوتی ہے. مدرسہ فقط کمیٹی سے نہیں، آپ لوگوں کے تعاون سے آباد ہوتا ہے. یہ مدرسہ جو ہمارا بچوں کا چل رہا ہے، فقط کمیٹی حاجی صاحب پر میں قربان جاؤں ان کی فیملی پر. انہوں نے جو میں نے کہا اسی طرح انہوں نے بنا کر دیا. جتنا ہمارا خرچہ ہوا، میرے کتنے ایسے شناسہ چہرے میرے دائیں بائیں نظر آ رہے ہیں جو اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے، اس مدرسے کے ساتھ معاملہ. اور دعا کریں کہ یہ مال آپ کا ان اداروں پر خرچ ہو جو میرے نبی کی محبت کی تعلیم دیتے ہیں، جو اولیاء امت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو میرے نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والے، جو میرے نبی کی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. دعائیں اللہ ان جگہوں کو آباد رکھے، حریص لالچی لوگوں سے محفوظ رکھے، خوش عقیدہ لوگوں کا قبضہ ہو، اور ہمارا مال اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. میرے باپ نے سنتیں ادا کرنی ہے، سنتیں ادا.